السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج میں آپ کو کچھ چونکا دینے والے اعداد و شمار پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستانیوں کو عمرہ پر جانے سے کیوں پروفائلنگ کی جاتی ہے، کچھ پاکستانیوں کو کیوں روکا گیا ہے عمرہ پر جانے سے، کتنے پاکستانی ہیں جو عمرہ کے ویزا پر پاکستان سے باہر گئے، کتنے ہزار ہیں جو 6 ماہ میں واپس نہیں آئے، اور اس کے علاوہ پورے 2 سالوں میں کیا اعداد و شمار ہیں 1.5 سال کے، یہ بتائیں گے۔ پھر بکاریوں کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، پاکستانی جو دنیا بھر میں پاکستانی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کتنے بکاری ہیں جو سعودی عرب اور دیگر ممالک سے واپس وطن بھیجے گئے، اور اب کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے ایکسکلوسیو اعداد و شمار ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، یہ میرے پاس کچھ رپورٹس پہنچی ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ وہ صلح کر لے، اور اس حوالے سے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں اور اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی گئی ہے۔ وجہ کیا بن رہی ہے اور اب ہونا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پچھلے دنوں ایئرپورٹ سے آف لوڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ عمرہ ویزا پر جانے والے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ کچھ جینوئن شکایات بھی تھیں اور کچھ ایسی بھی تھیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹس چیک کیے جا رہے تھے، لوگوں کو کیا جا رہا تھا کہ جی ہر بندے کو پروفائلنگ کی جا رہی تھی۔ یہ چیزیں تصدیق ہوئی ہے کہ پروفائلنگ بالکل کی جا رہی ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اور ایف آئی اے خود سے بھی فیصلے کرتا ہے کچھ لوگوں کے ڈیٹا دیکھ کے کہ کیا وہ واقعی میں کسی ویزے پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ وہ بھی کتنی بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ایف آئی اے نے اپنی پروفائلنگ کی وجہ سے روکے ہیں، مطلب ان کے پاس ویزا وغیرہ تھا لیکن ایف آئی اے نے ان کو روکا ہے۔ لیکن وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے جب ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف آئی اے کے اعلیٰ ترین افسر ہیں جو امیگریشن کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس کہ وجوہات ایسی شاکنگ ہیں جس کی وجہ سے ایف آئی اے نے یہ کریک ڈاؤن کیا اور اسکریننگ تیز کی، اے آئی کا یوز کیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے پروفائلنگ کی گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ باہر کیوں جا رہا ہے، کیوں جا سکتا ہے، اور ڈیٹا بیکڈ اپروچ اپنائی گئی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بیگنگ کے حوالے سے تو شکایت آ رہی تھی کہ بکاری پاکستان کے جاتے ہیں سعودی عرب میں، یو اے ای میں اور دیگر ممالک میں، ایون یوگنڈا تک میں پہنچے ہوئے تھے کہ پاکستانی وہاں جا کے مانگ رہے ہیں، افریقہ میں بھی جا کے۔ تو اس چیز کو پاکستانی حکومت نے اب سیریس لیا۔ پہلے بڑی شکایات آئیں، وہ کریک ڈاؤن ہوا۔ دوسرا، عمرہ ویزا پہ لوگوں کو روکا گیا تھا، تو یہ اس پر بھی شکایت آئیں، تو پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس سال 2026 میں 1 جنوری سے 30 جون 2026 میں 30,000 ایسے لوگ ہیں جو عمرہ ویزا پر سعودی عرب گئے، اور عمرہ ویزا پر وہاں جانے کے بعد عمرے کے جو 28 دن کا ویزا ہوتا ہے وہ ویزے کی مدت بھی پوری ہو گئی اور اس کے بعد وطن واپس نہیں آئے۔ اب یہ بڑی تشویشناک بات ہے حکومت کی۔ آپ کو پتہ ہے عمرہ ویزا پر جو جاتے ہیں وہ عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو واپس آتے ہیں، اور یہ زیادہ تر لوگ واپس بھی آئے ہیں۔ جو اعداد و شمار ہیں جانے والوں کے جنوری 2025 سے لے کے جون 2026 تک، وہ یعنی 1.5 سال کے عرصے میں تقریباً 20 لاکھ پاکستانی گئے ہیں، یعنی کہ اس پورے عرصے میں 20 لاکھ پاکستانی گئے۔ تعداد کتنی زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ عمرہ کرنے پاکستانی جاتے ہیں۔ 20 لاکھ پاکستانی گئے، ان میں سے 20 لاکھ میں سے 19 لاکھ تو واپس آ گئے، 19 لاکھ اور سم تھنگ، لیکن 86,000 پاکستانی واپس نہیں آئے۔ یعنی یہ پیریڈ ہے 1.5 سال میں 86,000 نہیں آئے، اور صرف 6 ماہ میں جو کہ ابھی اس سال کے ہیں اس میں 30,000 لوگ واپس نہیں آئے۔ اب یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ یہ لوگ یا تو سعودی عرب میں ہی جا کے کچھ مینیل جابس کرتے ہیں، ڈرائیونگ کر لی، چھپ چھپا کے کام کر لیا، حالانکہ اچھی تنخواہ بھی نہیں ملتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب لیگلی بزنس کرنے جائیں سعودی عرب میں جاب کرنے جائیں، پروٹیکٹر ویزا لگوا کے جائیں، پروسیس سے جائیں، کسی کمپنی میں جائیں تو ٹھیک ہے۔ ادروائز جو پاکستانی وہاں جاتے ہیں اور مشکل حالات میں شکار ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر اللیگل ہوں گے تو آپ کو پکڑے جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اللیگل ہوں گے تو آپ کے وہاں کے لوگوں کو پتہ کہ آپ اللیگل ہیں، آپ کو تنخواہ بھی پراپر نہیں ملے گی، تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے جو بھی جا رہے ہیں میرے خیال میں ان کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرے عمرہ کے زائرین جو کہ ایک مقدس فرض ادا کرنے جا رہے ہیں اور مقدس کام کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے وہ بھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ تو 30,000 ایسے پاکستانی ہیں جو نہیں آئے۔ پھر ایف آئی اے نے چیک کیا، جناب لیبیا سے ڈپورٹ ہوئے کچھ لوگ، 46 پاکستانی جو ہے وہ عمرے کا بہانہ بنا کر گئے تھے اور وہ لیبیا سے ڈپورٹ ہوئے، تو اس میں پتہ چلا کہ
14 جو ہیں وہ عمرہ پر سعودی عرب گئے تھے, وہاں سے لیبیا سلپ ہوئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بورڈنگ پاس دوسرا بھی بنوا کے جاتے ہیں, سعودی عرب میں 2 بندوں کے ساتھ جاتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ, والدہ کو وہاں سعودی عرب میں عمرہ کے لیے چھوڑ کے آگے سے کسی اور ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ صرف سعودی عرب میں ہی سلپ نہیں ہوتے, اور جگہوں پہ بھی جاتے ہیں. اب لیبیا سے 14 ایسے لوگ آئے, 49 لوگ ڈپورٹ ہوئے تھے, جس میں سے 14 ایسے لوگ تھے جو پاکستانی عمرہ ویزا پر سعودی عرب گئے تھے, وہاں سے پہنچ گئے تھے. تو اب ان وجوہات سے حکومت نے اب یہ سختی کی ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ ایک عزت کا بھی معاملہ ہوتا ہے, پاکستان کی عزت کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ پراپر جائیں. اب ایف آئی اے اس میں غلطی بھی کر سکتی ہے. ایف آئی اے وہاں پر آفیسرز ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بندہ کیوں جا رہا ہے, بھکاری تو نہیں جو مانگنے جا رہے ہیں, یا یہ وہ تو نہیں ہے جو وہاں سے آگے چلے جائیں گے. اس بنیاد پر ایف آئی اے اسکریننگ کرتی ہے, آف لوڈنگ کرتی ہے, لوگوں کو واپس بھی لاتی ہے. یہ ایف آئی اے نے اب کام شروع کر رکھا ہے, اور اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے. اچھا, آف لوڈنگ بھی سعودی عرب جو جاتے ہیں مشتبہ مسافر, ان کی آف لوڈنگ پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی, اب کم کر دی گئی ہے. جو اب اعداد و شمار آئے ہیں تقریباً 20,000 سے زائد 2025 جو گزشتہ سال ہے, 20,000 ایسے لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا جنہوں نے سعودی عرب جانا تھا. 20,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا. لیکن اس سال یعنی جنوری سے جون تک, یہ اس سال کے آدھے سال میں تقریباً 7,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا. گویا تعداد میں کمی آئی ہے. گویا اس حساب سے تو 10,000 ہونے چاہیے تھے نا, 20 کا آدھا. تو گویا یہ ٹرینڈ میں اب کمی ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ اب نہیں چلے گا کہ آپ اس طریقے سے جائیں. اور ایف آئی اے سے ہم نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو کئی تو جینون لوگ ہوں گے, ان کے لیے کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ان کے لیے لیگل ریمیڈی موجود ہے. اگر کوئی ان کو روکا جائے تو وہ اپیل کر سکتے ہیں آفیسر کے سامنے بھی, اور کورٹس میں بھی جا کے, اور پھر ان کو واپس بھیجا بھی جائے گا. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا تھا کہ عمرہ کی جو فیملی تھی پوری, اس کو روکا گیا ایف آئی اے کی طرف سے. اور میں خیال ہے اب ایف آئی اے سے جواب بھی طلب کیا جائے. ایف آئی اے والے فرشتے نہیں ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن شکایات بھی آ رہی ہیں اور جینون شکایات بھی ہیں. اس وجہ سے کیا کہ میرے پاس تو ڈیٹا ہے, میں اس کی وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے ایف آئی اے میں یہ شکایتیں بھی آتی ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے, لوگ جانے دے رہے ہیں. مگر جو ہماری بات ہوئی ہے ایف آئی اے کے جو ڈی جی ہیں, ایڈیشنل ڈی جی امیگریشن ہیں نعمان صدیقی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی جو انٹیگریٹڈ پورٹل بنا ہوا ہے ویزا کا مینجمنٹ سسٹم, آئی بی ایم ایس جو بنا ہوا ہے انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم, اس میں اب جو آفیسر اگر کسی کا ڈیٹا ڈالتا ہے اور وہ مشتبہ آ جاتا ہے, اس کے ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آفیسر رشوت لے کے یا کچھ کر کے بھی اس کو بھیج نہیں سکتا, وہ ڈیٹا میں لاک ہو جاتا ہے. تو گویا انہوں نے کہا کہ کرپشن میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے, معطل بھی لوگ کیے جاتے ہیں, اور جو ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستانی جو ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے, اس میں بکاری کے حوالے سے کتنا کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور اس میں جو بکاری پاکستان کے جاتے تھے, اب آپ دیکھیں حرم شریف میں, مکہ میں, مدینہ میں یا سعودی عرب میں, وہ پاکستان کی بےزتی کرواتے ہیں. ظاہر ہے جا کے پاکستان ایک خوددار قوم ہے, سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے, اور وہاں پر اب دنیا میں کیا مشہور ہوگا اگر یہ ہوگا تو. اس لیے کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا پاکستان کے جن علاقوں میں, سندھ کے کچھ علاقوں میں, کچھ جنوبی پنجاب کے علاقوں سے یہ ٹرینڈ تھا ایف آئی اے کے مطابق, وہاں پر بھی ان کے نیٹ ورکس کو بریک کیا گیا ہے, اور ڈپورٹیشن بھی ہوئی ہے, اور ایئرپورٹ پہ بھی روکا جاتا ہے. تو اس میں ٹرینڈ میں کمی آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 2024 میں بیرون ملک جانے سے جو ہے وہ 507 افراد کو روکا گیا تھا. 2025 میں 600 افراد کو تقریباً روکا گیا تھا جن کا شک تھا کہ وہ بکاری ہیں, گئے اور بہت سارے چلے بھی گئے, لیکن یہ اتنا کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا. لیکن 2026 میں 27 افراد کو ابھی تک روکا گیا, کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں یہاں پہ روک دیا جاتا ہے. اچھا, ڈی پورٹ بھی ہوئے ہیں جو بکاری, وہ سعودی عرب اور جی سی سی ممالک سے تقریباً 2024 میں 4800 لوگوں کو, یعنی 4800 لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھا. وہ اب 2025 میں 1100 لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھا, اور ابھی کے 6 ماہ جو اس سال کے ہیں اس میں 802 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے. تو ایف آئی اے جو ہے وہ ایک منظم جو نیٹ ورک ہے بکاریوں کا, اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے. مقدمات بھی کیے گئے ہیں, 2024 میں 50 مقدمات کیے گئے, 2025 میں 239 مقدمات کیے گئے. تو ایسے مقدمات کیے گئے. کورٹس نے اب روک رکھا ہے ایف آئی اے کو کہ بھئی ایسے انڈیویجول کیس ہے جس نے 1-2 دفعہ مانگ لیا اس کو نہ پکڑیں, اگر نیٹ ورک ہے تو صرف اس کے خلاف مقدمہ کریں. تو اس وجہ سے ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. تو یہ اعداد و شمار ہیں, یہ ایف آئی اے کی, میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایف آئی اے جو کارروائی کر رہی ہے اس میں یہ اعداد و شمار, شاکنگ قسم کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, جس کی وجہ سے اب پروفائلنگ بھی ہوتی ہے, اسکریننگ بھی ہوتی ہے, اے آئی پہ مبنی ڈیٹا اسیسمنٹ بھی کی جاتی ہے کہ پچھلی ٹریول ہسٹری کیا ہے, سسپیشیس ٹریول پیٹرنز کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک کوشش ہو رہی ہے. اور ایئرپورٹس پہ جو لوگوں کو روکا جاتا ہے اور آف لوڈ کیا جاتا ہے, اس کی وجوہات میں ایک یہ وجوہات بھی ہیں. میں آپ کو اگلے ویلاگ میں مزید بتاؤں گا کہ کتنے لوگ ایئرپورٹ پہ آف لوڈ پچھلے سال ہوئے ہیں, کتنوں کو ایف آئی اے نے کیا, کتنوں کو ایئر لائنز نے کیا,
کس طریقے سے روکا جاتا ہے, کیوں روکا جاتا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ میرا چینل دیکھتے رہیے گا, کل میں آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹا بتاؤں گا. اچھا جی, دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. حالات جو ملک کے آپ کو نظر آ رہے ہیں, جنگی حالات ہیں, پٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے مزید. یہ آج خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 10 روپے پٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ ڈیلی کا سسٹم نافذ کر دیا گیا. اب روزانہ قیمتوں کو تعین ہوگا, یعنی ہفتے کی ایوریج نکالی جائے گی. ایک ہفتے میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک تیل کی قیمت ہے, اس ایوریج کے نکال کے پاکستان میں اس کی کتنی بنی چاہیے وہ اوگرا لگائے گا. اور آج پھر پٹرول جو ہے 10 روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے. یہ خبر بھی میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ پٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور 10 روپے اضافہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ابنائے ہرموز میں ٹینشن بہت جاری ہیں. رات گئے بھی ایران پہ حملے ہوئے ہیں, ایران نے بحرین پہ حملے کیے ہیں. اب یعنی کہ آل آؤٹ وار چل رہی ہے. لیکن اس دوران اسی لیے پاکستان میں یہ اب کرائسس پیدا ہو رہا ہے, اور پاکستان میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے آسٹیرٹی کے وہ جو معیار ہیں کفایت چاری کے وہ لیے جائیں, پٹرول کو یوز کم کیا جائے, چھٹیاں دوبارہ سے 4 دن کا کام کیا جائے. یہ اس پہ باقاعدہ غور ہو رہا ہے کیونکہ حالات سمجھ نہیں آ رہے. مگر دوسری طرف ایران نے جو اب ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ اٹھایا کہ جی ہمیں صلح چاہیے اور ایران کو روکا جائے, امریکہ کو روکا جائے کاموں سے حملے کرنے سے. دوسری طرف پاکستان سے بھی, پاکستان اور قطر بھی سرگرم ہو گئے ہیں کہ جی جو ہے اس جنگ کو دوبارہ سے روکا جائے پھیلنے سے. اس سے پہلے پاکستان کو تھوڑی مایوسی تھی. پاکستان نے کہا تھا کہ جی جب یہ دونوں آپس میں تھک جائیں گے تو پھر وہ واپس آ جائیں گے. بیک برنر پہ ایشو چلا گیا تھا. پاکستان اتنا ایفیکٹولی جس طرح پہلے کوشش کر رہا تھا وہ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ سب کچھ پاکستان نے ڈرافٹ دیا, ایک فریم ورک دیا, MOU دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن اس دفعہ ظاہر ہے غلطی ایران کی تھی کہ جی ایران نے ایسے جہازوں کو ٹارگٹ کیا جو سویلین جہاز تھے. وہ صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کیا کہ وہ آبنائے ہرموز کی اس سائڈ سے گزر رہے تھے جو ایران کے قریب نہیں ہے. ایران چاہتا تھا کہ میرے قریب سے گزریں تاکہ آئندہ میں ان سے فیس وصول کر سکوں, تو وہ دور سے کیوں گزر رہے ہیں. اس پہ ٹارگٹ کیا گیا. پھر بعد میں امریکہ کو موقع مل گیا, امریکہ نے پھر بہت زیادہ پاؤنڈنگ کی ہے, انفراسٹرکچر سویلین کو نقصان پہنچایا ہے ایران میں. اور ایران میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور ایران میں اب راشننگ بھی ہو رہی ہے, اور ایران میں حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ کسی اور کے لیے بھی آسان نہیں ہے. ایران نے خلیجی ممالک پہ حملے تیز کر دیے ہیں, بحرین میں, کویت پہ, اردن پہ حملہ کیا ہے جس میں 2 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں, اور اردن میں کافی نقصان بھی پہنچا ہے. مگر پھر امریکہ بھی ظاہر ہے فل آؤٹ جا رہا ہے. انٹرنیشنلی ایران کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. نیٹو نے کہا ہے کہ ہم اپنا ہرمز کھلوائیں گے. اسلامی ممالک جو ہیں, خلیجی ممالک, وہ ایران کے اس رویے سے نالاں ہیں کہ بھئی آپ ہم پہ حملے کر رہے ہیں. حوثی باغیوں نے سعودی عرب پہ حملہ کر دیا تھا. پاکستان نے سعودی عرب کے حوالے سے ایران کو میسیج دے دیا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ جو ہے وہ ہم پہ حملہ سمجھا جائے گا. اگر باغی بھی کریں گے تو ایران کو کہا گیا کہ آپ ان کو روکیں, یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ساتھ ہی ساتھ ایران نے پھر پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہے. ابھی ایران کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ پاکستان آج پہنچے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک وفد بھی ہے. وہ پاکستان میں محسن نقوی سے, جو کہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کے بڑے قریب ہیں, بڑے پاورفل آدمی ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی باقی بھی قیادت سے ملاقات کریں گے. تو اس میں سیز فائر بھی اور یہ ڈسکس بھی ہوگا کہ اسلام آباد MOU کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. بہت اچھا معاہدہ ایران کو ملا تھا جس میں اتنی چیزیں آپ کو مل گئیں کہ جی آپ کو $300 بلین کی ڈیولپمنٹ ہوگا, آپ کو عالمی ٹریڈ کی اجازت دی جائے گی, تیل آپ بیچ سکیں گے, باقی سب کچھ کر سکیں گے. اس سب کے باوجود اگر ایران نے صرف فیس کی وجہ سے یہ پھڈا کیا تھا تو یہ ایران کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں ایران کی قیادت کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ بہت اچھی ڈیل آپ ٹیبل پہ جیت چکے ہیں, تو اب آپ کو دوبارہ سے وہ آپ کو اس جگہ پہ نہیں ہارنی چاہیے کہ آپ ایک ایسا اقدام لے لیں جس سے دوسروں دشمن کو آپ کے خلاف کارروائی کا موقع ملے. تو اس وقت حالات خراب ہیں, مگر اب کوششیں ہو رہی ہیں امن کی دوبارہ سے. اللہ کرے کہ یہ امن ہو جائے, کیونکہ یہ امن پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. اب دیکھیں آپ, ہمارے پاس کمپنیوں نے کہہ دیا جی 15 دن کا پٹرول کا ذخیرہ ہے اور ہم پٹرول آگے نہیں سسٹین کر سکتے, اور پٹرول کی قیمت ہر روز بڑھ رہی ہے. جو حالات ٹھیک ہونے جا رہے تھے وہ خراب ہو رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, آج تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن نیچے جا رہی ہے اوورآل. تو یہ سب چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہیں. اس لیے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی کوششوں کی حمایت بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت بہت اچھا کر رہی ہے جو صلح کی کوشش کری, اس صلح کا پاکستان کے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہے. تو اللہ کرے یہ کوششیں کامیاب ہوں اور صلح ہو جائے, بیٹر سینس پریویل کرے اور پاکستان کے عوام کو بھی فائدہ ہو, پٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہو اور عام لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو. بائی دا وے چلتے چلتے جائیں کہ جی ایک بات کرتے جائیں کہ کل ورلڈ کپ کا میچ ہوا, اسپین نے جیتا ہے. اسپین کو پوری مسلم دنیا کی حمایت حاصل تھی اس وجہ سے کہ اسپین اس وقت فلسطین کی حمایت کر رہا ہے. اسپین اس وقت جو ہے وہ نسل پرستی کے خلاف ہے. اسپین جو ہے وہ ایسی ویلیوز کے ساتھ جا رہا ہے جو پوری دنیا پسند کر رہی ہے اور جو دنیا میں انصاف کی بات کر رہا ہے. جبکہ ارجنٹینا نے
ارجنٹینا کی سپورٹ اسرائیل نے کر دی تھی، نیتن یاہو صاحب نے کل کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ارجنٹینا میں نسل پرستی کا معاملہ تھا، اور جس طریقے سے وہ گیم کر رہے تھے وہ بھی بڑی خلاف تھی، تو اس وجہ سے لوگ ان کے خلاف تھے۔ بہرحال پاکستان میں اسلام آباد میں ہم نے بھی ڈی چوک پہ دیکھا، اتنا بڑا اجتماع تھا اور سب بڑی تعداد نہیں اسپین کو سپورٹ کر رہی تھی، کچھ ارجنٹینا کے فین بھی تھے جو میسی کے فینس تھے۔ مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اسلام کے حوالے سے بات کہ ان کے کھلاڑی ہیں اسپین کے لامین یامال ایک امیگرینٹ، موراکو کی امیگرینٹ دادی ان کی تھیں، وہ آئیں اسپین اور پھر ان کا بیٹا پیدا ہوئے، اس نے بڑی مشکل حالات دیکھے، اس مشکل حالات میں جو ان کا پوتا ہے وہ پلا اور ابھی وہ 19 سال کے ہیں اور جناب وہ بہت بڑی بڑی ٹرافیز جیت چکے ہیں، اس میں یورو اور ورلڈ کپ بھی ہے، بہت ہی ابھرتے ہوئے سٹار ہیں اس وقت، ورلڈ کرکٹ کے سب سے ابھرتے ہوئے سٹار ہیں، نیکسٹ رونالڈو ہیں۔ تو انہوں نے کل جب میچ ختم ہوا تو ارجنٹین کے کھلاڑیوں نے جس طرح ہمیشہ وہ کرتے ہیں، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اسپین کے کھلاڑیوں سے لڑنا شروع کر دیا، ایک برے سلوک کا مظاہرہ کیا، وہ ہو رہا ہے، سارا ہنگامہ برپا ہے۔ لامین یامال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہے ہیں، شکر کے ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، یا اللہ چاہتا کیا ہے کہ آپ ہر حال میں، خوشی میں، غم میں اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کا سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا، دیکھیں ایک شعر بھی ہے بہت مشہور کہ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، یعنی کتنا ہی ذہین آدمی ہو، اس کو آدمی نہ سمجھیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، یعنی خوشی میں اللہ کی یاد نہ رہی، جسے غصے میں اللہ کا خوف نہ رہا۔ تو یہ بات اس نے دکھائی ہے لامین یامال نے، جس کو بہت وائرل ہو رہی ہے، سب سپورٹ کریں گے۔ یار اللہ پہ بھروسہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا آپ کے آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن آپ اپنے اللہ سے مخاطب ہیں، کیونکہ جب میچ سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہوتی ہے اور میچ کے بعد آپ کو خوشی ملی تو آپ نے شکر کرنا ہوتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ آپ صبر اور شکر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کو اور اللہ کے یاد کو کبھی بھی نہیں بھولتے، چاہے وہ کوئی بھی حالات ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں